السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو بزنس لنچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنیکا نثار. ناظرین, جیسا کہ رمضان جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ ٹالرنس لیول سب کا بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے. یہی سب جاننے کے لیے آج ہم لوگوں نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر موئز کو, جو کہ جانے مانے نام ہے اینڈ ہی از این ایکسپرٹ ان مائنڈ سائنسز. یہ ہمیں بتائیں گے کہ رمضان میں کس طریقے سے چیزوں کو ٹالریٹ کیا جائے, کس طریقے سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کی پریزنٹ سینیریو جو کہ کافی زیادہ وولٹائل ہے, اس میں انسان کوئی بھی نارمل پاکستانی کس طریقے سے اپنی سائیکالوجی کو نارمل رکھے, کس طریقے سے ڈپریشن سے بچا جائے, اور کس طریقے سے اپنے آپ کو نارملائز رکھا جائے اپنی انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک رولز بہت زیادہ بریک ہو رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی غصے میں ہوتا ہے. آلدو رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے لیکن یہ دیکھا نہیں جاتا. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ اس پروگرام میں دیر از نو لنچ, سو اٹس اونلی بزنس, رائٹ؟ رمضان. اوکے, اب جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں جو آپ کا روٹین ہوتا ہے ڈیلی, ایک تو وہ بہت بڑا چینج ہوتا ہے. اس روٹین کے چینج ہونے کے بعد ایک آپ کی سلیپ پیٹرن چینج ہوتا ہے, اور آپ کو فوڈ پیٹرن آپ کا چینج ہوتا ہے. اچھا, ہر قسم کا چینج کسی بھی انسان کے لیے ایزیلی ایکسپٹیبل نہیں ہوتا, بیکاز وہ عادی ہے, از ان ہیبٹ آف اے سرٹن روٹین دیٹ از فالوئنگ. آل آف اے سڈن آپ کہیں گے جی آپ نے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے جس ٹائم پہ آپ سوتے ہیں, اور جس ٹائم پہ سونا ہے جس ٹائم پہ آپ اٹھتے ہیں. دیٹس اے پرابلم. صبح جب اٹھتے ہیں ایوری بڈی نیڈ اے اسٹیمولنٹ. کسی کو زیادہ چاہیے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی کس چیز کا عادی ہے, تو اسٹیمولنٹ کسی قسم کا چاہیے آپ کو. وہ اسٹیمولنٹ بھی نہیں ملتا. سو فزیکلی میڈیکلی دیر آر ریزنس فار پیپل ٹو ایکسپیرئنس اینگر, ڈیفینیٹلی. بٹ دین آپ کا ریلیجن, آپ کا دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اس مہینے میں آپ نے اپنے جذبات پر, اپنے احساسات پر, اپنے غصے پہ, اپنی انا پر, سب چیز پر قابو کرنا ہے, تزکیہ نفس کرنا. تو اب ہوتا یہ کہ جو آپ نے بتایا بڑا زبردست یہ سینیریو ہوتا ہے, خاص کر روڈوں پہ, کہ جس طرح لوگ کوشش کرتے ہیں جلدی جانے کی. پہلی چیز جو میرے خیال میں بہت غلطی ہو گئی, ہمیں بہت سالوں پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ رمضان صرف بھوکے پیاس رہنے کا نام نہیں ہے. بالکل. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب اس کی پہلا روزہ رکھوایا جاتا ہے, پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اسے یہ بتایا گیا کہ تم نے بھوکا رہنا ہے اور تم نے پانی نہیں پینا, اور اس دن ماں نے بڑی کوشش کی بچہ کچھ نہ کھائے یہ وغیرہ, اور انعام بات رکھیں کہ جب تم پورا کر دو گے روزہ تمہیں یہ ملے گا. خیر, بچے نے پہلا روزہ کیا اور روزہ کچھ ہے ہو گئی. پہلی تربیت جو ملی وہ یہ ملی آپ کو, you don't have to eat anything, that's you don't it. have to drink The anything. rest of the things nobody told you what to do, right? Maybe you were too young, whatever happened. اب یہ ہوا کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ کے ذہن میں یہ کہ مجھے بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا ہے, that's it. باقی چیزیں ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل لیول پہ آپ کو سمجھا دی گئی کہ آپ کو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, مگر آپ کی جو بینگنیس ہے, آپ کی جو برنگنگ ہے اس میں شامل نہیں تھی, کیونکہ آپ نے اپنے والد کو بھی غصہ کرتے دیکھا ہے, آپ نے اپنی امی کو بھی دیکھا ہے غصہ کرتے ہوئے. تو آپ نے یہ چیز سیکھی ہے. اصل میں انڈائریکٹ لرننگ از مور پاورفل دین ڈائریکٹ لرننگ. ویری ٹرو. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وین اے پرسن از ینگ, چھوٹے ہوتے سے ہی اس کو تربیت دی جائے کہ اس کو ٹالرنس ایکسرسائز کرنی ہے. اور انڈائریکٹلی پیرنٹس اینڈ پیئرز شوڈ سیٹ اپ این ایگزامپل, بیکاز دا چائلڈ لرنس تھنگس انڈائریکٹلی مور دین ڈائریکٹلی. سو ہی آبزروس. اس نے آبزرو کر دیا کہ جی میرے پیرنٹس کو غصہ آتا تو اس کو بھی آئے گا. صحیح. وہی سب یہاں یہ بات آتی ہے کہ انڈائریکٹلی تو میڈیا سے بھی لرن کیا جا رہا ہے, اور میڈیا پہ کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ایوریبڈی نوز, ایوریبڈی از اویئر آف دیٹ. یہاں ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹالرنس کا سینیریو جنرلی, چلیے رمضان میں تو اور زیادہ کم ہو جاتا ہے, جنرلی بھی پاکستان میں ٹالرنس کم پائی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ سائیکولوجیکلی ایسی کیا چیزیں پاکستانیز میں چل رہی ہیں جو کہ ان کو ٹالرنس کم کر دیتی ہیں؟ سائیکولوجیکلی آپ ویسے تو آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ ریس ہے, ٹھیک ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, مگر ہم کہہ رہے ہیں اس انٹیلیجنس کو جس کو ہم اینالیٹیکل انٹیلیجنس کہتے ہیں, لاجیکل انٹیلیجنس کہتے ہیں. جو بہت کمال کی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کے اسکیل پر پاکستانی شاید بہت کم ریٹڈ ہوں, نیچے کی طرف آئیں گے. دے ول ناٹ بی ایموشنل انٹیلیجنس. دیٹ از دا ریزن وی آر انیبل ٹو ریفائن آر ایموشن, وی آر انیبل ٹو sympathize with others, we are unable to understand what the other person is feeling. Now over a period of 63-64 years that we have been going through,
there has been a lot of up and downs. Now, again, the people talk about democracy, people talk about dictatorships. True. Ye ho gaya, wo ho gaya. I feel whichever governance gives you peace of mind, it gives you justice, it gives you bread and butter, regardless of whatever it is. That is what should be, we should try to have it in our system. اب یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے گئے, پولیٹیکل پارٹیاں آئی, ڈکٹیٹرشپ آیا, پھر They don't give us peace of mind, they give us pieces of mind. And it so happened that we never had a proper leader, unfortunately. So leadership کا بہت بڑا بہتان رہا. لیڈرشپ جب خراب ہوتی ہے تو لیڈرشپ کے ساتھ جتنے لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں, ہوتی عوام بھی کرپٹ ہو گئی. آج حالت یہ ہے پاکستان کی کہ لیڈرز تو لیڈرز, عوام بھی کرپٹ ہے. دیکھیں, کوئی دودھ میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے, کسی کے غریب آدمی نا کہ میں غریب ہوں, اس نے کنڈا لیا ہوا ہے پان کی دکان کے ساتھ اپنے, تو از ایکولی انوالوڈ ان کرپشن. ڈاکٹر صاحب, یہاں یہ بات آتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہمارے بڑے جب اس طریقے سے یہ حرکات کریں گے تو ہمیں کیوں نہیں جائز. جب پریزیڈنٹ یہ کرے, پرائم منسٹر یہ کرے, کیبنٹ یہ کرے, نیشنل اسمبلی یہ کرے, تو ہمیں بھی یہ چیز جائز ہونی چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں حقوق نہیں ملیں گے ہمارے. سائیکولوجیکلی ان میں یہ چیز کیسے انسٹل کی جائے کہ دس از اے نیگیٹو فیکٹر؟ لیکن ایک چیز تو یہ کہ اگر کوئی برا کرتا ہے اور ایک چیز بری ہے تو بائی ڈیفالٹ اگر وہ بری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹ بیکاز somebody else is doing it, what gives you the right to do it? True. Right? Now, two wrongs cannot make one right. Secondly, very clear distinction آپ کا ریلیجن دیتا ہے, good and bad, right and wrong. ٹھیک ہے, اب جن چیزوں کو آپ نے ریلیجن نے, آپ کے دین نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, تو وہ پھر دوسرا کرتا ہے تو کرنے دے. آپ نے اپنے everybody is answerable to God. ہر انسان اللہ کو جواب دے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن یور پرنسپلس. آپ کی جو ویلیوز ہیں اس پہ کھڑے رہنا ہے. آپ نے اپنے دین کو فالو کرنا ہے, اپنے ویلیوز کو فالو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں فرسٹریشن کی وجہ سے ہوئی. جس معاشرے میں فرسٹریشن نہیں ہوتی اس معاشرے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص برا ہے تو برا ہے, مجھے کیا, میں تو اچھا ہوں نا. انسان کو کسی زمانے میں اپنی اچھائی سے محبت ہوتی تھی, اسے اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ وہ ایک دیانتدار ایماندار ہے. آج نہیں, آج اگر وہ شخص فخر نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ دیانتدار اور ایماندار ہے تو پھر نہ اسے اچھی پوسٹنگ ملے گی اگر گورنمنٹ میں OSD بار بار بنا دیا جائے گا اس کو, یا پھر ایک عام آدمی ہے تو اس کو روٹی کپڑے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی. تو وہ ویلیوز, وہ اقدار جو آنر کی جاتی تھی کسی زمانے میں, آج وہ انسان کے لیے ایک مشکل بن گئی. تو اس وجہ سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا, دیانتداری, ایمانداری, سچائی چھوڑ دی کہ جی ہمیں سروائیول کا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں بھی یہی سیناریو کو چل رہا ہے, پاکستان میں ایسا ہی سیناریو چل رہا ہے. لیکن آپ کے پاس کون سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں ان حالات میں جن کی سب سے زیادہ سائیکولوجیکل ڈیٹیریشن ہوئی ہو؟ لاسٹ کوئی 5-10 سال میں ہم نے ایک بہت برا ٹرینڈ دیکھا ہے. صحیح. ڈپریشن بہت زیادہ اور شیزوفرینیا بہت زیادہ. اسپیشلی 9/11 کے بعد امریکہ, یورپ میں بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں, ایون بڑے بھی, ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور اس خوف نے ایونچولی شکل اختیار کر لی اسپلٹ پرسنالٹی کی. ڈپریشن اتنا کامن ہے اب جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, اتنا ڈپریشن کامن ہے. Sorry to cut you short here. You just mentioned split personality. یہ split personality کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہیومن لائف کو افیکٹ کرتا ہے؟ بیسکلی اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, ٹیکنیکلی تو برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, کیمیکلز ہیں, اس کا ایک امبیلنس ہوتا ہے. صحیح. تو انسان جو ہے اس کی پرسنالٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایک حصہ جو ہے وہ بیسکلی ہیلوسینیشن میں رہتا ہے, وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے کہ جو ریالٹی سے بہت دور ہے, اور دوسرا پارٹ اس کی ریئل دنیا میں رہتا ہے. ان کے درمیان ایک کانفلکٹ چلتا ہے. نارملی جو اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو آوازیں سنائی دیتی ہے, بعض کو دکھائی دیتی ہے, also known as Jinn syndrome if I'm not wrong. اور بعض لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ٹچ کر رہا ہے. یہ 3 نارمل ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. اب یہ ایکسٹریم سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایکسٹریم سٹریس جب ہو جائے تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بیماری ہوتی ہے, نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے, کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, کسی کو پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ایکسٹریم سٹریس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے, یہ اسٹریسفل ہے. آپ کی بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے جبکہ بجلی نہیں ہے, بہت ہی اسٹریسفل ہے. آپ کے پاس فیول کے ہر مہینے پیسے بڑھے, دنیا میں فیول کی پرائسز کم ہو رہی ہے, پاکستان میں بڑھ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
میرے خیال میں اگر میں سم اپ کروں تو جو سب سے بڑا اسٹریس کازنگ فیکٹر ہے میرے اور آپ کی زندگی میں وہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا بےایمانی ہو رہی ہے, ہم جانتے ہیں کہ کون کمینے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کون بدماش ہے, ہم جانتے ہیں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے, مگر میں اور آپ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تمام چیزیں جاننے کے باوجود اٹھ کر کچھ کر سکیں. یہ جو بے بسی کا ایک عالم ہم پر طاری ہو گیا ہے کہ میں مطلب آپ کو مثال دوں نا کہ دنیا میں آئل پرائسز گر رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کاسٹنگ ہے, اس میں گورنمنٹ کو کتنا ٹیکسز مل رہا ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ایک باشعور آدمی اس سے فرسٹریشن زیادہ ہوتا ہے. مجھے یہاں بات آتی ہے کہ عوام کے ہی نمائندے الیکٹ کیے جاتے ہیں, عوام ہی نمائندوں کو الیکٹ کرتی ہے, تو ہماری کیا عوام سائیکولوجیکلی ابھی ریڈی نہیں ہے ان لیڈرز کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہونے کو؟ کیا ایسے فیکٹرز ہیں, کیا ایسے فیئرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کو پہلی تو چیز یہ آپ جس کو عوام کہتی ہے جی اس میں آپ کا آفیشیل آپ کی جو ریسرچ ہوگی, آفیشیل جو آپ کی اسٹڈیز ہوگی وہ کہتی ہے 50% پاکستان میں پڑھا لکھا افراد ہے, مگر 50% میں وہ ہے کہ جو اپنا نام لکھنا جانتے ہیں. دیٹس اٹ, رائٹ. اچھا, میں چونکہ لوگوں کے درمیان رہتا ہوں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید پاکستان میں اگر لٹریسی ریٹ میں اپنی طور پہ سمجھوں تو 10% سے زیادہ نہیں ہے. صحیح. اور اس 10% کے اندر بھی جتنے لوگ ہوں گے ان میں شاید 90% اویئر نہیں ہے, تو وہ پڑھے لکھے جاہل میں آتے ہیں, جو کہ مور ڈینجرس, وہ پڑھا لکھا جاہل ہے. اب اتنی چھوٹی تعداد آپ کے پاس لوگوں کی ہے جن کے پاس ایکچوئل تعلیم ہے, تعلیم کا شعور ہے, تعلیم نے ان کے اندر چینجز کیے. ڈاکٹر صاحب, یہاں آپ نے تعلیم کی بات کی, تعلیم صرف ڈگریوں تک تو نہیں. ایک آئی ریمبر آپ نے اپنے ایک لیکچر میں ایک شخص کی مثال دی تھی جنہوں نے کبھی بھی ایجوکیشن نہیں لی تھی لیکن وہ آپ کے ٹیچر رہ چکے ہیں. بالکل. تو تعلیم کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں؟ میں نے ابھی کہا نا کہ دیکھیں 10% لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم ہے مگر شعور نہیں ہے, تو اس 10% میں جن کے پاس شعور نہیں ہے ہمارے پاس بہت کم رہ جاتا ہے. تو تعلیم ڈگری کا نام نہیں, تعلیم تو بیسیکلی اویکن کرتی ہے. صحیح. آپ کو ذمہ داری, احساس ذمہ داری دلاتی ہے. آپ کا جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ کا کردار کیا ہے, آپ کا رول کیا ہے, آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ کے حقوق کیا ہیں, یہ تمام چیزیں تعلیم آپ کو دیتی ہے. تو جب تعلیم کی اس لیول پہ ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ چینج نہیں آتا. اصل میں ایک چیز سمجھیں کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا اور ادھر انڈیا میں جواہر لال نہرو نے کام یہ کیا کہ اس نے جاگیرداری سسٹم ختم کر دی. یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو شاید زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ یہ کام کر سکے. لیاقت علی خان کو مرڈر کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جس نے ایک کام اگر کیا ہوتا کہ اگر یہ جاگیردار اور یہ جو سسٹم ہے فیوڈل لا سسٹم اگر یہ ختم کر دیتے تو پاکستان آج کہاں کسی اور جگہ ہوتا. اب فیوڈل لاٹ کی جو مینٹالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے, وہ فرعون ہے, وہ اپنے اس کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ غلام ہے اس کے. تو ووٹ بینک کس کے پاس ہے؟ فیوڈل لاٹ کے پاس. تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کے وہ لوگ کبھی بھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, ظلم ختم نہیں ہو سکتا. غلامی کا مائنڈ سیٹ کس طریقے سے دور ہوگا؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ نہیں ہوگا. بیسکلی ریولیوشن چاہیے. دیکھیں میں انسان ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کہیں خون بہے. سب میرے ملک میں میرے پیارے لوگ ہیں, میرے اپنے لوگ ہیں, مگر بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی جسم کا حصہ ناکارہ ہو جائے تو سرجن کو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے, خون بھی بہتا ہے. اس قسم کی کوئی اگر مہم چلتی ہے تو ہمیں شاید کچھ لوگوں کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اس سسٹم سے ہمیں نکالنا ہوگا. جب تک یہ وہ پیراسائٹس ہیں جو 62 سال سے یہ یا ان کے آبا و اجداد اور ان کے چہرے بدل جاتے, یہی لوگ رول کرتے آ رہے 62 سال 63 سال سے. اور جب تک ان پیراسائٹس کو آپ نہیں نکالیں گے آپ یہ ایکسپیکٹ ہی مت کریں کہ پاکستان کے اندر انصاف آئے گا, پانی آئے گی, بجلی آئے گی. کبھی بھی نہیں آئے گی. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چہرے بدلنے سے چینج ہو جائے گا, نہیں, پورا سسٹم بدلنا پڑے گا. پاکستان کے ناٹ پروگریس ود ڈیموکریسی انٹل اینڈ لیس دا فیوڈل سسٹم گوز اوے. صحیح. یہاں پورا سسٹم چینج آپ نے کرنے کی بات کی. سسٹم تبھی چینج ہوتا ہے جب انڈیویجول چینج ہوتا ہے. انڈیویجول میں جب چینج نہیں آئے گی تو سسٹم کے چینج ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, بیکاز انڈیویجول ول اسٹے خراب. اس انڈیویجول کی نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹو تھاٹ میں کیسے کنورٹ کیا جائے؟ آپ ایز اے مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ کیا سجیسٹ؟ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اویئرنیس نہیں تھی انڈیویجولس کو,